نظم سرائے کے ناظرین، نظم سرائے میں آپ کو خوش آمدید۔ نظم سرائے کا کاروان آپ کو لے جا رہا ہے ٹیکسی شیلا کی جانب، اور ٹیکسی شیلا سے 40 کلومیٹر دور بدھ عہد کی باقیات میں سے ایک اہم مقام کی جانب، جسے بھمالا استوپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بھمالا استوپ خانپور کے آبی بند سے 10-12 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ آبی ذخیرہ کے ساتھ ساتھ ہری پور کی جانب سفر کرتے ہوئے ایک سڑک ہری پور کی طرف چلی جاتی ہے اور ایک کچا راستہ جھیل کے کنارے کو چھوتا ہوا بھمالا کی جانب جاتا ہے۔ یہ راستہ کچا ہونے کی وجہ سے ہموار نہیں ہے۔ راستے کی چوڑائی بھی محض اس قدر ہے کہ آمنے سامنے کی گاڑیاں کنی کترا کر احتیاط سے گزرتی ہیں۔ اس راستے پر سفر کرنے کے لیے جیپ زیادہ مناسب ہے، چھوٹی گاڑی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ راستہ کا سفر بہت خوشگوار ہے کہ ارد گرد پھیلے قدرتی مناظر باہیں پھیلائے ملتے ہیں۔ ہرو ندی کا لہریں لیتا نیل گوں پانی، ہرے بھرے پہاڑ اور گھاس چرتی بکریاں اور گائیں فطرت کے رنگوں کو ابھارتی ہیں۔ یہاں موجود استوپ کو ملحقہ گاؤں بھمالا کی وجہ سے بھمالا استوپ کہا جاتا ہے۔ یہ بدھ عہد کی باقیات میں سے بہت اہم جگہ ہے۔ لیجیے صاحبان و صاحبات، ہم پہنچ گئے ہیں بھمالا استوپ پر۔ استوپ پر جانے کے لیے کچھ سیڑھیاں چڑھنا پڑتی ہیں۔ بھمالا استوپ کا یہ اختصاص ہے کہ یہاں 40 فٹ لمبا بدھ کا لیٹا ہوا مجسمہ دریافت ہوا، جو کھدائی کے دوران بہت بری طرح شکست و ریخت کا شکار ہو گیا۔ محکمہ آثار قدیمہ اس کی بحالی کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں بدھا کا 40 فٹ لمبا مجسمہ دریافت ہوا تھا۔ بھمالا استوپ مدور یعنی گول نہیں ہے، یہ چوکور شکل میں ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو اسٹوپا دھرما راجہ کی سیر کے دوران دکھا چکے ہیں کہ وہاں کا استوپ مدور ہے، یعنی گول شکل میں ہے۔ اس کے چاروں جانب اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ کنجور کے پتھر کا استعمال کیا گیا کہ اس پتھر کو تراشنا آسان ہے۔ اس پتھر سے بہت خوبصورت آرائش کی گئی تھی جو اب اپنی شکل کھو چکی ہے۔ سیل زباں کے تھپیڑوں کے شکار یہ سنگی معابد اپنے شاندار دور رفتہ کی گواہی دیتے ہیں۔ بڑے استوپ کے قریب چھوٹے استوپ بھی بنائے گئے تھے۔ ناظرین، یہ استوپ 2 صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہاں سے ملنے والے بدھا کے مجسموں کو قدیم ترین مجسمے ہونے کا افتخار حاصل ہے۔ درمیان میں ایک تالاب اور اس کے ارد گرد بدھ ودیارتھیوں کے لیے کمرے بنائے گئے ہیں۔ کمروں کے آگے برآمدہ ہوا کرتا تھا۔ کمرے میں روشنی اور ہوا کے بندوبست کے لیے روشن دان بنائے گئے تھے اور چراغ رکھنے کے لیے طاق بھی موجود ہے۔ استوپ کے چاروں جانب ہنرمندوں نے مجسمہ سازی کی تھی۔ کچھ مجسمے یہاں سے پاکستان کے عجائب گھروں میں منتقل کر دیے گئے۔ یہ دیکھیں، شکستہ ہو جانے سے بچے ہوئے چند مجسمے جو بھمالا استوپ کی دیواروں کے ساتھ موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ریسنٹلی میری ایک بک آئی ہے اسی حوالے سے، ٹیکسلا ٹائم کے لیے۔ وہاں پہ بھمالا کی سائٹ پہ بھی میرا ایک فکشنائز ہسٹری کے حوالے سے ایک افسانہ موجود ہے، جسے میں نے طلوع مہتاب کی سرزمین کے نام سے اس کو ٹائٹل کیا ہے۔ تو یہ اس کا اصل میں ایک اس کا اخراج ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے، اس حوالے سے یہ نام دیا گیا ہے۔ اگر ہم تاریخی طور پہ دیکھیں تو یہ 3 سے 5 صدی عیسوی میں جب کشان امپائر تھی یہاں پہ، تو ان کے دور میں یہ تعمیر ہوا۔ اسٹریٹجیکلی بڑی خوبصورت جگہ پہ ہے
اور بڑی پرسکون ہے. جس طرح بھی طالب انصاری صاحب بتا رہے تھے, یہاں پہ جھرنوں کی آوازیں جو اس کے تینوں اطراف سے جب پانی اس کے ساتھ گھومتا ہوا گزرتا ہے تو اپنی ایک سونا تھراپی کے ذریعے ایک علاج بھی کرتا جاتا ہے. اور اس زمانے کے جو بھکشو تھے وہ کہیں وہ اپنے رومانس میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہوں گے اور انہیں اپنا نروانہ حاصل کرنے میں بڑی سہولت رہتی ہے. تو یہاں سے جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں وہ بھی یہاں کے بڑے قداور حکمران تھے, اویسکا, ویسو دیو, اور ان کے زمانے کے آرٹیفیکٹس یہاں پہ بے شمار دریافت ہوئے ہیں. یہ جو اسٹوپا کی ایک اپنی تاریخ ہے کہ یہ ایک سلیبی شکل میں ہے, ایک کروسیفارم جسے کہتے ہیں. تو یہ مغرب کے جو ہسٹورینز ہیں یا جو اسکالرز ہیں ان کے لیے یہ بھی ایک دلچسپی کا باعث ہے کہ گندھارا میں اس دور میں ایک سلیبی شکل میں بھی ایک اسٹوپا اپنا وجود رکھتا تھا. اس کے مشرقی اور مغربی سروں پہ دو ہوتے تھے شیر جو اس کو گارڈ کرتے تھے اسٹیچو کی شیپ میں, اور شمالاً جنوباً دو ایلیفینٹس کے اسٹیچوز ہوتے تھے, وہ بھی اس کے گارڈ کے طور پہ تھے. پھر اس کے اوپر ریلنگ لگی ہوئی تھی, ریلنگ کے اوپر بھی اسی طرح ہی لائنز کے ہیڈ ہوتے تھے. اور یہ اصل میں مہاتما بدھ کی جو مہاپری نروان ایک ان کا ایک سٹیج ہے جس میں نروانہ کے بعد جب بدھا اس دنیا سے اگلی دنیا میں اس کا ٹرانسفارم ہوتا ہے تو اسے مہاپری نروان کہتے ہیں. یہ اسے مہاپری نروان حاصل کرنے کے لیے یہ اسٹوپا اپنی مثال آپ ہے. اسی کے چاروں طرف مہاتما بدھ کے وہی اشکال بنائی گئی تھیں. پچھلی سائڈ پہ بھی ایک اسٹوپا بھی دریافت ہوا ہے, اس کے ارد گرد بھی یہی مہاپری نروان اس کے بنے ہوئے اشکالز ہیں, اور اس کے اندر سے بھی آرٹیفیکٹس برآمد ہوئے ہیں. ابھی بتا رہے تھے افتخار صاحب کے 500 کے قریب ان میں کائنز ہیں, ان میں اور دیگر جیولری ہے, کائنز, جیولری اور دیگر اشیاء, مختلف برتنز اور وہ چیزیں دریافت ہوئی. اور یہ جو سونا, سلور اور برونز اور اس میں اور ٹیراکوٹا اور یہ مختلف چیزیں ملی ہیں. اور جو اسٹیچوز بنے ہوئے ہیں یہ سارے اسٹکو فارم میں ہیں جس میں بدھا کے مختلف اس کی جو لائف کی جو سٹائل ہے مختلف اس کو اس میں پرسونیفائی کیا گیا ہے, جس میں اس کی ارٹ کی شیپ ہے, اس کی بدھا کی ہے, بدھی ستوا کی ہے, ساتھ اٹینڈنٹس ہیں, ساتھ اس کے وجرا پانی ہے جس نے تھنڈر بولٹ اٹھایا ہوا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر جہاں پہ بدھسٹ کی ایک مناسٹک ایریا ہے جو کہ 25 سیلز ہیں جس میں, اور یہ بھی 2 منزلہ اس زمانے میں بنائی گئی تھی. ایک گراؤنڈ فلور تھا اور ایک فرسٹ فلور تھا. 25 نیچے تھیں ان کے سیلز اور 25 اوپر ہیں. اور اس کے ایک کارنر پہ ایک ٹول مینار بھی بنایا گیا تھا کہ جو جب کوئی اس قسم کے حالات پیدا ہوتے تھے, کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی تو جب وہ ڈول مینار پہ اس پہ چڑھ کے تو وہاں پہ ڈول بجایا جاتا تھا تو لوگ سب اکٹھے ہو جاتے تھے. اکٹھے ہونے کے بعد پھر وہ منتشر ہونے کے لیے آگے اسٹریٹجی بنائی جاتی تھی اور پہاڑوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے مری کی جانب منتشر ہو جاتے تھے. تو یہ جی ایک بڑا خوبصورت ایسٹس ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں. جب یہاں آئیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہر طرف جو گندگی پھیلی ہوتی ہے اور ڈنگر چر رہے ہوتے ہیں, یہ دیواریں گر رہی ہیں. تو میں تو جو ہے یہاں کے ڈپارٹمنٹس والے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اوپر سے ٹاپ سے سیل کیا جائے. جہاں پلاسٹر کی ضرورت ہے پلاسٹر کیا جائے, پراپر ڈرینیج دی جائے تاکہ اس کو ہم محفوظ کر سکیں آنے والی نسلوں کے لیے. نہیں تو پھر ہمیں اس جرم پہ ہمیں کوئی معاف نہیں کرے. ناظرین, امید ہے ہماری پچھلی عکس بندیوں کی طرح بمالا استوپ کی عکس بندی اور اس ضمن میں تفصیلات بھی ہماری پچھلی عکس بندیوں کی طرح پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل نظم سرائی کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں.